ہر آنے والا دن ہمارا، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، یقینی ہے، اس پر کافی میرے بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عیش و عشرت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بھیجا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ موسیقی کیوں ناجائز ہے، گانے بجانے کیوں ناجائز ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں کہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ مت دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، گیند بلے سے کوئی کھیل رہا ہے تو کیا ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ تاش کھیلنا کیوں حرام ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی تاش میں اگر ہم جوا نہیں لگا رہے تو کیوں ناجائز کہتے ہیں علماء تاش کھیلنے کو؟ بھئی ہم تو جوا بھی نہیں کھیل رہے اس میں۔ بات یہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی ہدف سامنے ہوتا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنے گی اس کا ناجائز ہونا آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ جب کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو بھائی پھر تاش کھیلو، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے اچیو کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو بھائی، تاش بھی کھیلو، سارا دن بیٹھ کے ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ بھی دیکھو، پھر جتنی دیر میچ کھیلنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ، میچ دیکھنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ دیر میچ کے بارے میں تبصروں میں لگاؤ۔ پھر پاکستان کیوں ہارا، کیوں جیتا، کس کی پرفارمنس اچھی تھی، کس کی آج کس نے دھوکہ دیا، کون بک گیا، فضول تبصرے، بیٹھ کے وقت ضائع کرو، ویڈیو گیم کھیلو۔ ہم جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دین پہ آ جائیں، لیکن کچھ جب لائف اسٹائل ہمارا ذرا چینج ہوا، ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے کھلاڑی تھے، ایسے فارغ نہیں تھے ہم بھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بھی ایک ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب، بہت بڑی پھینکو ٹیم تھی وہ لیکن بہرحال ٹیم تھی، تو ہم بھی جایا کرتے تھے اس میں، اوپنر کبھی چلے جاتے تھے، کبھی چھکے چوکے لگا دیا کرتے تھے، بولنگ بھی کرایا کرتے تھے ہم۔ نائٹ میچز ہوتے تھے ہمارے، جس میں پھر وہ پوری رمضان کی راتیں کالی ہو جاتی تھیں، بیکار ہو جاتی تھیں۔ اس میں لڑکے وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے، پاؤں کر رہے ہوتے تھے جب کوئی چھکا چوکا لگتا تھا۔ یہ سارے مزے ہم نے بھی میٹرک تک اڑائے ہیں، یہ سب مزے۔ اس کے بعد جب ہماری لائن چینج ہوئی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے، خود بخود ہمیں غلط لگنے لگا، بتایا نہیں کسی نے، کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ نہیں لیا تھا کہ میچ میں اتنی دلچسپی لینا جائز ہے یا نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا ہم نے۔ کرکٹ کھیلنے کو ناجائز نہیں کہتا میں، کھیل لو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے آدمی، ذہنی تفریح بھی چاہیے، آدھا گھنٹہ کھیل لیا آپ نے، 1 گھنٹہ کھیل لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر وہ کھیل کھیلو جس میں ٹائم کم خرچ ہو اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ اچھا نکلے۔ تو پھر کرکٹ کیوں کھیلو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ جب کھیل کا مقصد ذہنی تفریح ہے تو پھر وہ کام کرو جس میں ذہنی تفریح زیادہ ہے، ایکسرسائز زیادہ ہے اور ٹائم کم خرچ ہوتا ہے۔
تو وہ کرکٹ کے بجائے فٹ بال میں زیادہ ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو کرکٹ میں 2 گھنٹے میں. کرکٹ میں دیکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, کھیلنے میں. اب دیکھو جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں, جس کی بیٹنگ نہیں ہے وہ تو بیٹھ کے صرف دیکھے گا نا, صرف منہ سے کھیلے گا وہ. ابے یہ کیسی بالنگ کرا رہا ہے, ابے یہ چھکے مار رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, ادھر کیوں پھینک دی تو نے, ابے اس سے کتنی, یہ بیٹھ کے فضول باتیں پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. اس سے کون سی ورزش ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی پسینہ نکل رہا ہے؟ دماغ خام خواہ میں انتہائی فضول چیز میں اپنے دماغ کو کھپانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو مر جاؤ گے تو آ جائے گا سمجھ میں. قبر میں جائیں گے نا سمجھ میں آئے گا, لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی تعریف کی ہے وہ بہت اچھے ہیں صحت کے لیے. آپ نے تیر اندازی کی تعریف کی ہے, اس سے نشانہ درست ہوتا ہے انسان کا, میدان جہاد میں کام آتا ہے. آپ نے گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے, ارمو ورکبو. ارکبو سے مراد موٹر سائیکل پہ سوار ہونا نہیں ہے, گھوڑے پہ سوار ہونا. گھوڑ سواری سے صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے آدمی کی, بہادری پیدا ہوتی ہے. گھوڑے پہ بیٹھنا بچوں کا کام نہیں ہے. اقبال نے کہا نا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. طفل بچے کو کہتے ہیں, جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے بچہ, وہ کیا گرے گا؟ گرتا کون ہے؟ گھوڑے پر سوار جو چوٹ لگتی ہے. گھڑ سواری ہے, تیراکی ہے, سوئمنگ اور اس طرح کے جو کھیل ہیں. فٹ بال بھی ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آدمی ہل جاتا ہے. کرکٹ کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو ایکسرسائز ہوتی ہے. فیلڈنگ میں ایکسرسائز اسی کی ہوگی جس کی طرف گیند آ رہی ہے. وہ تھوڑی دیر بھاگے گا, کیچ چھوٹ گیا تو گالیاں سنے گا, بد دعائیں لے گا قوم کی, تو یہی ہوگا. اور کیا ہو گیا, تھوڑی دیر بھاگ گیا تو باقی تو کھڑا ہوا ہوگا بے وقوفوں کی طرح, انتظار کرتا رہے گا کب آئے گی میرے پاس گیند. اور دیکھنے والے وہ اور اس سے زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز میں فائدہ ہے, کس چیز میں نقصان ہے. ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ کس چیز میں مزہ ہے, کس چیز میں مزہ نہیں ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر مزے کو دیکھ کے چلنا ہے تو پھر سٹا لگاؤ بھائی. کرکٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو ہیروئنچی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے. آپ پوچھو کسی ہیروئنچی کو کہو کہ 1 گھنٹے کا تجھے میچ دکھاؤں گا, انڈیا پاکستان کا آخری میچ ہوگا, ورلڈ کپ ہوگا, اور آخری بال ہے, اس پہ 6 رن چاہیے, کتنا ایک طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہ یا تو یہ دکھا دوں یا ایک پڑیا لے لے. تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ وہ کہے گا یہ تو دیکھ لے, مجھے پڑیا دے دے. اس کو پڑیا میں جو مزہ آ رہا ہے وہ آپ کو انڈیا پاکستان کے لاسٹ اوور میں وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اگر مزے کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے تو بھائی کیا لو, پڑیا لو جا کے. لیکن ہم کیوں نہیں لیتے پڑیا؟ باڈی کا نقصان, صحت کا نقصان, دین کا نقصان. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو شریعت آپ کو کھیل سے منع نہیں کر رہی. کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے صحت کے لیے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں, کھیلتے کودتے نہیں ہیں, وہ مذہب کے بھی نہیں رہتے, اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. جب انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا تو اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. جب چڑچڑا ہو اندر سے, صحت ہی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پھر ہر ایک سے لڑے گا, جھگڑے گا. تو اخلاق صحیح, اخلاق اگر خراب ہوں تو اللہ تھوڑی خوش ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے انسان تہجد گزاروں اور روزے داروں کا مقام پا لیتا ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو اچھے اخلاق والا. تو صحت اچھی ہوتی ہے تو اخلاق اچھے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی ہدف ہوگا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, کوئی ہدف سامنے ہوگا, تو ہر وہ چیز جو اس ہدف تک پہنچنے میں, اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی, آپ کو اس سے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں یہ کر رہا تھا, ہم لوگ جب یو ٹرن لیا نا, ہم نے اپنی لائف اسٹائل چینج ہوا, تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے. میں ویڈیو گیم بچپن میں بہت شوق سے کھیلتا تھا. یہ جو کمپیوٹر پہ گیم ہوتے ہیں نا, ویڈیو گیم, وہ فائرنگ کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر ڈھا ڈھا کر کے گرا رہے ہیں, اور وہ ویسے کچھ بھی کراٹے والے ایک آیا تھا ہمارے دور میں, ایک وہ سکہ رائج الوقت آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے, اور وہ کراٹے شروع.
لیکن جب ہم نے یو ٹرن لیا اس طرف آئے تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ ناجائز ہے یا غلط ہے. میں ناجائز تو ابھی بھی نہیں کہہ رہا, لیکن ہمیں غلط تو ہے نا, بہرحال ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ وہ غلط ہے. لیکن اس کے بعد اتنی حیرانگی ہوتی تھی ان لوگوں پر جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے. ابھی بھی کوئی بچہ اگر کھیلتا ہوا نظر آئے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن کوئی 22-25 سال کا یا 40 سال کا بندہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو تو بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا کیسے بچوں والے کام کر رہا ہے. یعنی باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کرنا. ایک تو ہے نا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو آدمی بور ہو رہا ہے, ایک ہے باقاعدہ نیت کر کے ٹائم کو کیا کرنا. وہ بھائی یہ بچوں کے کام ہے ویڈیو گیم کھیلنا, یہ بڑوں پہ بالکل سوٹ نہیں کرتے. بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر, لیکن لوگ کھیل رہے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں کھیلنا جائز ہے, میں کہتا ہوں جائز ناجائز تو ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کیسے کھیل لیتے ہیں یار بیٹھ کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس. دنیا میں اور انٹرٹینمنٹ کے اچھے اچھے کام اتنے زبردست ہیں. آپ کو اگر بور ہو رہے ہیں گھر میں, دل چاہ رہا ہے تفریح کا, تو چلے جاؤ بھائی تھوڑا سا وہاں ساحل سمندر پہ چلے جاؤ بچوں کو لے کے, وہاں لانچ میں گھما لو ان کو. کبھی کبھار ہی ہوتا ہی ہے, ہوٹلنگ کر لو, کھانا کھا لو باہر جا کے. ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے سانپ والا, اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا سانپ ہو گیا اور بڑا فخر کر رہا ہے, سانپ بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے, بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی واہ, اب جا کے آؤٹ ہوا ہوں میں, اتنا لمبا سانپ بنا لیا میں نے. کیا تیر مار لیا بھائی, ہم تو نہیں بنا سکتے لمبے سانپ, لیکن ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. اگر کوئی تیر مار کے بہت لمبا سانپ بنا سکتا ہے تو وہ بنا لے. ہم الحمدللہ اسے دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. یہ فضول چیز ہے, اس میں اگر آپ کمال پیدا کرو تو بے وقوفی کی بات ہے. سانپ والا کھیل رہا ہے بیٹھ کے. ہمارے شیخ ایک دفعہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سفر کر رہے تھے, تو کسی نے ان کو, عمر زیادہ نہیں تھی ان کی, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے, بلکہ وہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ تھے. چھوٹا بڑے کے ساتھ ہوتا ہے, بڑا چھوٹے کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا وہ بزرگ میرے ساتھ ہیں, تو آپ کہیں میں ان بزرگ کے ساتھ ہوں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو فرماتے ہیں کہ ٹرین میں کسی نے ہمیں کھیل دے دیا, ٹینس کی چھوٹی چھوٹی بالیں ہوتی ہیں نا, ٹیبل ٹینس کی, تو وہ 3 بالیں لے کے ایسے لوگ اٹھاتے ہیں, اچھالتے ہیں. ایک بال آپ یوں اچھالیں, پھر دوسری بھی اچھالیں اور تیسری بھی اچھالیں, تو تینوں بالوں کو آپ اچھالتے رہیں اور کوئی بھی زمین پہ گرے نہیں. کہہ رہے ہیں اس کھیل پہ لگا دیا ہم کو کسی نے. اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ, دوستیوں سے بچاؤ. دوست ہمیشہ بچوں کو کیا کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. ایسی سی فضول چیزیں میں ڈال دیں گے ان. کہہ رہے ہم چھوٹے تھے, ہم نے بھی شروع کر دیا, سیکھ رہے ہیں اس سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, انہوں نے ڈانٹ لگائی, کیا کر رہے ہو, فضول کام, آرام سے بیٹھو. کیا فضول میں گیندوں کو اچھالنا شروع کر دیا. اگر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے حضرت کو نہ ڈانٹتے اس وقت, تو وہ اتنے بڑے مفتی بنتے, اتنے بڑے عالم بنتے, اتنے بڑے بزرگ بنتے, اور وہ نہ ہوتے تو آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا. وہ یہی کر رہے ہوتے, آج میں نے یہ چلانا سیکھ لیا, کل لٹو چلانا سیکھ لیا, پرسوں بنٹوں کا مقابلہ کیا. کیا خیال ہے, پھر ویڈیو گیم, پھر وہ تبصرے. عالم بن بھی جاتے تو استعداد نہ ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جن مولویوں کو کرکٹ کا شوق ہے وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. دنیا کے تو اس لیے نہیں رہتے کہ جب مولوی بنتا ہے آدمی تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا بیچارہ, کیونکہ وہ ڈگری اس کام کی ہوتی نہیں ہے, کہیں اس کو جاب مل جائے. آپ کہیں چلے جائیں, میرے پاس مولوی کی ڈگری ہو گیا, چل پتلی گلی سے نکل جا, نکل چل فوراً. کہیں بھی جاب نہیں ملتی بیچارے کو, تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا وہ, اور دین کا بھی نہیں رہتا. علم میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ کہیں وہ پنپ سکے, تو نتیجہ پھر روحانی علاج کی طرف جاتا ہے. وہ لوگوں کو دم درود سے اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی کچھ ہوں,